السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اظہار کلاچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کی آواز۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے 2021 کے الیکشن ہو رہے ہیں قانون ساز اسمبلی کے۔ اس وقت ہمارے ساتھ RTS انٹرنیشنل کے CEO قاضی فداء حسین ہاشمی صاحب موجود ہیں، جو کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو الیکشن کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات دینے جا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ووٹ کی کیا اہمیت ہے، اور ان کا ووٹ کسی کے زور زبردستی سے نہیں بلکہ اپنا حق سمجھ کے دیں۔ ووٹ کو کسی کے پیسوں کی بجائے، بیچنے کی بجائے، بلکہ اپنی امانت سمجھ کے دیں اور ان کو صحیح حقداروں تک پہنچائیں۔ اس حوالے سے قاضی فداء حسین ہاشمی صاحب سے پوچھتے ہیں، جو کہ RTS انٹرنیشنل کے CEO بھی ہیں، اس بارے میں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو کیا رائے دینا چاہتے ہیں اور ان کو کس چیز سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اور کیا چیزیں ہیں ان کے پاس جو اپنی تحریر کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے شکریہ آپ نے ٹائم دیا، اور دوسرے نمبر پہ آپ کا پھر سے شکریہ کہ آپ نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ایک آگاہی کے لیے آپ کا یہ انٹرویو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ اظہار کلاچی صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا اور آپ کی ٹیم کے سارے کارکنان کو دلی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ RTS انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کے ہیڈ آفس میں تشریف لائے اور ریاست جموں اینڈ کشمیر میں 25 جولائی 2021 کے الیکشن سے متعلق جو قانون ساز اسمبلی کے ہو رہے ہیں، میری رائے جاننے کے لیے مجھے موقع دیا۔ اس کا میں دل کی تہ گہرائیوں سے انتہائی ممنون ہوں، انتہائی مشکور ہوں۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں اینڈ کشمیر کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے، عوام الناس کی سطح تک جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، کہ ووٹ ایک مقدس امانت ہے، اور اس کے صحیح استعمال کے ساتھ ہی نہ صرف یہ کہ ریاست کی ترقی خوشحالی اس میں مضمر ہے، بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کی جو بقا ہے وہ اس سے مشروط ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام الناس کو، خصوصاً ریاست جموں کشمیر کے تمام باسیوں کو بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ووٹ کی امانت کو صحیح طور پر استعمال کر کے ہی اپنی اور اپنی نسلوں کی بقا کا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے جس طرح ہوتا رہا اس سے پہلے کہ بے شمار جماعتیں آئیں، انہوں نے بہت بڑے بڑے اپنے منشور بنائے، اور ان کے سیاسی قائدین نے جو وعدے کیے، وقت نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے اگر اپنے وعدوں کی صحیح طور پر تکمیل کی ہوتی اور اپنے وعدوں کو پورا کیا ہوتا، تو ریاست کے اندر جو اس وقت ایک بہت بری جو ترقی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں صورتحال ہے، وہ کبھی نہ ہوتی۔ آپ یقین کیجئے 2-4 سڑکیں آزاد حکومت ریاست جموں اینڈ کشمیر کے جتنے اضلاع ہیں، ان میں 2-4 سڑکیں میں یوں کہوں گا کہ وہ قیام پاکستان کے وقت سے بنی ہوئی ہیں، اور اتنے طویل اقتدار کے بیچ میں سیاسی جماعتیں رہنے کے باوجود انہوں نے اس کے اوپر آج تک کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا۔ باقی چیزوں کو تو آپ چھوڑ دیجئے کہ اگر پبلک کے اندر ان لوگوں کو انہوں نے کوئی سہولت دی ہوگی، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ برس ہا برس کی ان کی پشت در پشت کے لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹ کرتے رہے، سپورٹ کرتے رہے، تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی سرکاری ملازم بن گیا، یا کسی نے نوکری دلا دی، یا کوئی چھوٹی موٹی واٹر سپلائی سکیم آ گئی، تو یہ تو کوئی کام نہیں ہے۔ یہ میونسپلٹی کی حد تک کا جو کام ہے، اس کو اتنی بڑی نام رکھنے والی جماعتیں اگر استعمال کریں گی تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ریاست جموں اینڈ کشمیر کی عوام کو اپنے ووٹ جیسی مقدس امانت کو استعمال کرنے کا جو آج موقع دیا ہے، اس کو اگر یہ صحیح طریقے پہ استعمال کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ریاست جموں اینڈ کشمیر کے عوام کو نہ صرف یہ کہ آزادی کشمیر کے حوالے سے ان کی تمنائیں، آرزوئیں
پوری ہوں گی، بلکہ وہ اپنی نسلوں کی بقا کے لیے جو منصوبے رکھتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو اس پہ کامیابی ہوگی۔ اچھا قاضی صاحب یہ بتائیں کہ آپ اپنا ووٹ کس کو دے رہے ہیں اور باقی اپنے جو ناظرین ہیں ان کو کیا رائے دیتے ہیں ووٹ کے بارے میں؟ بہت شکریہ۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ کا ایک اخبار ہے، اس میں آپ میری اس تحریر کو، میری اس درخواست کو، اس ریکویسٹ کو سبمٹ کریں گے، تو میں نے اپنے جذبات و احساسات کو بالکل قلم بند کر دیا تھا تاکہ آپ کی نظر کر دوں۔ میں اپنا وہ میسج انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دوں گا، لیکن میں یہاں پر کسی جماعت کو یا کسی ایک سیاسی قائد کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ میں عوام الناس کو یہ کہوں گا کہ ابھی بہت باتیں، بہت نعرے اور بہت سے وعدے جو مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کرتے رہے ہیں اس کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن ابھی ضرورت اس امر کی ہے کہ صرف سچائی کو ووٹ دیا جائے اور ایسے بہادر، نڈر، بے لوث اور بے خوف لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیا جائے، جو یہ لسانی، علاقائی اور برادری ازم جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے جذبات و احساسات نہیں ہیں، ان سے متاثر نہ ہوں، بلکہ خالصتاً ووٹ کی امانت کا تقدس محسوس کرتے ہوئے اپنی اور اپنی نسلوں کی بقا کا کوئی ایک اچھا فیصلہ کریں، یہ میری کوشش ہوگی۔ یہ بتائیں کہ ووٹ کو صحیح لوگوں تک پہنچانے کا کیا طریقہ کار ہے، کوئی آپ بتائیں تاکہ لوگ اس حساب سے اپنے ووٹ کو اپنے نمائندوں تک پہنچائیں۔ جی بالکل، کچھ لوگ تو اقتدار میں چونکہ کافی عرصے اقتدار ان کے پاس رہا ہے، تو ہم تو یہ دیکھیں گے کہ جی وہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیا کارکردگی کی ہے، کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، تو وہ تو کچھ لوگ علاقائی بیس پہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن کچھ سچائیاں وہ ہیں جو انٹرنیشنل سطح پہ دنیا کے سامنے آئی ہیں کہ آپ کی قیادت جو ہے وہ اس دور میں جو چل رہا ہے کرپشن کا ناسور، تو اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ کلاس 62 اور 63 کا نفاذ کر دیتے ہیں تو اسمبلی میں صرف ایک سراج الحق کی باقی بچے گا۔ یہ میں کریڈیبلٹی کی بات کر رہا ہوں، یہ میں ایک سٹیٹس کی بات کر رہا ہوں، یہ میں ایک سچ کی بات کر رہا ہوں جو پوری پاکستانی قوم نے دیکھا ہے۔ اور ایک جماعت ایسی بھی ہے جس کے میں صرف پاکستان کی بات نہیں کروں گا بلکہ پوری دنیا کے اندر خدمت خلق کے حوالے سے انہوں نے بڑے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، اور اس میں اپنے کیا بیگانے بھی یہ سچائی کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ اب اس جماعت نے بھی آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کے تمام حلقوں میں اپنے امیدوار جو ہیں وہ کھڑے کیے ہیں۔ میں عوام الناس سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنی علاقائی، لسانی یا کسی قسم کے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر وہ یہ دیکھیں کہ ان کی اور ریاست کی بقا جو ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے، یہ ان کو ان کا کردار بتائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے تمام لوگوں کو اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کی اس ضمانت کو استعمال کرنا چاہیے۔ شکریہ سر۔